بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اپنے مال کی، ان پر کیا وعیدیں ہیں۔ آج زکوٰۃ سے متعلق بہت چند اہم مسائل بیان کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ تو سونے میں 7.5 تولہ اور چاندی میں 52.5 تولہ۔ اگر کسی بھی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اگر سونا چاندی میں سے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کے مالیت کے برابر پہنچ جاتی ہے، یعنی اتنے پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس سونا ہو، آپ کے پاس چاندی ہو۔ اگر سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے لیکن پیسے ہیں کیش کی شکل میں، یا اگر کیش کی شکل میں بھی نہیں ہے، آپ کے پاس تجارت کا اتنا سامان ہے، زمین ہے جو تجارت کی نیت سے رکھ رکھا ہے، اور اس زمین کو اگر ہم بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہم 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سونا اور چاندی یا پیسے ہوں تو بھی، اگر اس کی مالیت کے برابر آپ کے پاس کوئی اور بھی چیز ہے جس کو آپ نے تجارت کی غرض سے خریدا ہو، ذاتی کام کے لیے نہیں، تجارت کی غرض سے، اس سے مال کمانا مقصود ہو، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی آدمی نے ایک پلاٹ خریدا اور اس کی نیت یہ تھی کہ ہم اس کو بیچیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ہر سال ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال اگر آپ اس کو نہیں بیچ رہے ہیں، ابھی آپ انتظار کر رہے ہیں تھوڑا اور مہنگا ہو جائے اور قیمتی ہو جائے تو بیچوں گا، تو ہر سال کے لحاظ سے اس کا قیمت لگائیے کہ اس سال کیا ریٹ چل رہا ہے اور آئندہ سال کیا ریٹ ہوا، پھر آئندہ سال کیا ریٹ ہوا، تو ہر سال کی جو قیمت ہوگی اس کے مطابق 40واں حصہ نکالنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے کوئی فلیٹ خریدا، کوئی پلاٹ خریدا، مقصد یہ تھا کہ ہم اس پر گھر بنوائیں گے یا اپنی ذاتی کسی بھی مصرف میں لائیں گے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ تجارت کی نیت نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنا فائدہ ہے، رہائشی مکان بنوانا ہے یا پھر کوئی اور ضرورت کے تحت کو استعمال کرنا ہے، مثلا اس کو گیریج کے طور پر استعمال کرنا ہے، کہ کوئی بھی چیز آپ استعمال کرنے کے لیے رکھ رہے ہوں تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی پلاٹ تو خریدا لیکن اس وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی، کوئی نیت نہیں تھی، سوچ رہے تھے کبھی ہو سکتا ہے کہ اس پر گھر بنا لیں، اور کبھی سوچ رہے تھے کہ نہیں اگر اچھا پیسہ مل جائے گا تو بیچ بھی دیں گے، تو جب تک آپ اس کو بیچ نہیں دیتے ہیں تب تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیت واضح ہونا چاہیے۔ خریدنے کے وقت اگر نیت واضح ہے، مکمل کلیئر ہے کہ ہم کو بیچنا ہے، تب تو پھر زکوٰۃ اسی وقت سے واجب ہے۔ لیکن کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تو ایسے موقع پر جب تک آپ اس کو بیچ نہیں دیں گے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بیچ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو مال تجارت بنا لیا۔ ایک مسئلہ تو پلاٹ کے حوالے سے یہ ہوا۔ اگر آپ نے کوئی مکان بنا رکھا ہے، کوئی فلیٹ ہے، اس کو آپ نے کرائے پر دے رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے سال کے آخر میں تو سال بھر میں اس سے جو کرایہ آیا ہوگا اس کرائے کو بھی اپنے زکوٰۃ کے حساب میں شامل کریں گے، اس بلڈنگ پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک فلیٹ بنایا اور فلیٹ 3 لاکھ کا ہے، 4 لاکھ کا ہے، آپ نے اس کو دے رکھا ہے تو 3-4 لاکھ پر نہیں ہوگا، لیکن سال بھر میں اس سے اگر آپ نے 20,000 روپئے کمائے ہیں تو 20,000 کو آپ زکوٰۃ میں جوڑیں گے، آمدنی کو جوڑیں گے۔ اور ایسے ہی میں نے کل بتلایا تھا کہ جیسے کوئی فیکٹری وغیرہ ہو
تو فیکٹری وغیرہ کے اندر جو مشینیں ہوتی ہیں، چاہے وہ کتنی مہنگی مشین ہو، کروڑوں کی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن جو مال ہے تیار کرنے کے لیے آیا ہوا رکھا ہوا ہے، را مٹیریل ہے، کچا مال ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ، یا پھر آپ نے اس مشین کے ذریعے جو مال تیار کیا ہے اور اس سے جو پیسہ کمایا ہے اس کے اوپر ہوگی۔ اگر کوئی عورت ہے تو عورت جس طریقے سے مرد پر زکوٰۃ ہے اسی طریقے سے عورت پر فرض ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، عورت پر الگ مستقل فرض ہے، مرد پر الگ فرض ہے۔ اگر شوہر بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو یہ شوہر کا احسان ہے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ اپنا بھی زکوٰۃ نکالیے اور ہمارے زیورات کا بھی، ہماری پراپرٹی کا بھی زکوٰۃ نکالیے، نہیں، عورت کو خود نکالنا ہے، چاہے ان کے زیورات ہوں یا ان کی ملکیت ہو، اس کی زکوٰۃ ان کو خود نکالنی ہوگی۔ اب وہ عورتیں عام طور پر بہانہ کرتی ہیں کہ میرے پاس پیسے کہاں رہتے ہیں، تو ہم کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہاں اسلام کے اندر بہانہ وغیرہ نہیں چلتا۔ آپ اپنی ضرورت کا سارا سامان تو خریدتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے تو یہی بہانہ آتا ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر سونا اور چاندی کو ہی دینا ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کچھ سونے اور چاندی کو بیچیے اور جو رقم بنتی ہو اس کو آپ زکوٰۃ میں ادا کیجیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ پیسے ادا کیے جائیں، اب سونا چاندی کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں۔ کسی غریب کو تھوڑا سونا دے دیجیے، کسی غریب کو آپ نے چاندی دے دیا، جتنے بن رہی ہے آپ کی ملکیت، مالیت بن رہی ہے، حساب بن رہا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ اس میں سے کچھ حصہ بیچیے اور اس بیچ کر کیش کسی کو غریب کو دیجیے۔ اور اگر آپ ایسا بھی کرنا نہیں چاہتے، عورت چاہے تو آسانی سے کر سکتی ہے، وہ شروع سال سے لے کر، اگر وہ جب تک زکوٰۃ 1 سال میں ہوتی ہے واجب، تو اگر وہ چاہے تو ان کو جو خرچ پانی ملتا رہتا ہے اور پیسہ کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، اس کو اگر بچا کے رکھے تو اس میں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتی تو ان کو قرض لینا پڑے گا، وہ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر شوہر ادا نہیں کر رہا ہے تب، اگر شوہر نے ادا کر دیا بیوی کی طرف سے تب تو کوئی بات نہیں، احسان ہے ان کی طرف سے، زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شکل نہیں ہے تو پھر اس کو قرض لے کر ادا کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے آپ اپنی ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں، ایسا ہی اللہ کا مال ہے، حق ہے اس میں، آپ کو اتنا قرض لینا پڑے گا اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا بھی نہ کریں، قرض بھی نہ لیں، تو پھر آپ اس سال کا حساب نوٹ کر لیجئے کہ 2023 میں مجھ پر 20,000 روپے زکوٰۃ دینے تھے میرے زیورات کے، میں نہیں دے سکی، اب جب پیسہ کہیں سے آئے گا تو میں دے دوں گی۔ تو آپ اس کو نوٹ کر کے رکھیے، لیکن اس کی دینی ہے ہر حال میں۔ آپ آئندہ سال دیجئے، 1 مہینے کے بعد دیجئے، 2 مہینے کے بعد دیجئے، جب دیجئے، لیکن دینا ہے۔ لیکن چونکہ وہ فریضہ ہے، انسان کی زندگی کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے، اس لیے جتنا جلد ہو اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو پی ایف ہوتا ہے، پی ایف ملتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ہاں، جب پی ایف کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے، جب تک مالک کہتے ہیں بینک میں ہے آپ کا یا سرکار کی تحویل میں ہے، اس وقت تک تو نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس پی ایف کا سارا پیسہ آ گیا اس فنڈ کا، تو پھر اب آپ کو وہاں سے زکوٰۃ اس پر لاگو شروع ہوگی۔ پچھلے جو 10 سال یا 20 سال آپ کے پیسے سرکار کے پاس رہے ہیں پی ایف کی شکل میں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جب آپ اس پر مالک ہو جائیں گے تو ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے پیسہ، مان لیجئے 1 لاکھ روپیہ قرض دے رکھا ہے، تو پھر آپ کو جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اس قرض کو بھی شامل کریں گے، میں نے کل بتلایا تھا آپ کو، تو اس قرض کو بھی شامل کریں گے اور پھر پورا ملا کر حساب نکالیں گے۔ اب اگر اس میں 2 اختیار ہے آپ کو، آپشنل ہے یہ، اگر چاہیں تو ہر سال اس کو ادا کر دیں۔ مان لیجئے آپ نے کسی کو 2018 میں 1 لاکھ روپیہ قرض دیا اور 2023 میں اب تک اس نے قرض ادا نہیں کیا، تو پیسے تو آپ ہی کے ہیں، چاہے وہ کسی اور کے پاس ہے، جیسے بینک میں رکھے ہوتے تو کسی انسان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ملے گا۔ تو پھر اس صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ ہر سال زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس 1 لاکھ کی بھی قرض ادا کر دی جائے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ واجب کب ہوگا؟ جب وہ قرض آپ کو دے دے، جب اس نے قرض دے دیا مان لیا 2023 میں، تو 18 سے لے کر 19، 20، 21، 22، 23 ان تمام سالوں کا قرض آپ کو دینا پڑے گا، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔
جو بچایا ہے. جتنی بھی آپ کے پاس باقی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ابھی نہ دیں، جب مل جائے تب دیں گے، تو جب سے آپ نے قرض دیا تھا اس وقت سے لے کر جب تک آپ کو پیسہ ملا ہے ان تمام سالوں کے آپ کو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. قرض کا کہتے ہیں زکوٰۃ کے اندر، اس پر جو حصہ بنتا ہوگا اس کے مطابق 40واں حصہ اس کا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر ایک اور اہم مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ آپ مستحق کو دیں گے. جس کو پایا دے دیا ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصارف بنائے ہیں کہ انہی 8 جگہوں پر زکوٰۃ خرچ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جہاں پائیں آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کو مستحق میں دینا چاہیے، جو واقعتاً آپ معلوم کریں کہ مستحق ہیں، زکوٰۃ لے سکتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں مانگنے والے جو ہمارے اور آپ سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، لیکن پیشہ ہوتا ہے ان کا، تو اس کو اگر آپ نے زکوٰۃ دے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے تحقیق کرنی چاہیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت. زکوٰۃ ادا کرتے وقت تحقیق کر کے ادا کرنی چاہیے کہ واقعتاً یہ آدمی مستحق ہے یا نہیں. ہاں اگر مستحق ہے تو آپ ان کو دیجئے. اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی آدمی واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں، آپ کے رشتہ دار میں اگر کوئی واقعتاً زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. آپ کا بھائی غریب ہے، آپ کی بہن غریب ہے، پھوپھی ہے، پھوپھا ہے، ماموں ہے، ماموداد بھائی وغیرہ ہیں جن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، تو آپ ڈھونڈ کر آپ ان کو خاموشی کے ساتھ دے دیجئے. آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. ان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ دیں، ورنہ ان کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ میرا رشتہ دار مجھے زکوٰۃ دے رہا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی نیت ہے زکوٰۃ کی، آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، لیکن آپ خفیہ طور پر ان کو زکوٰۃ دے دیجیے. آپ کے یہاں کوئی ملازم کام کرتا ہے، غریب ہے، کوئی کہتے ہیں خادمہ کام کرتی ہیں، بیچاری غریب ہے، مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم نہیں. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں غیر مسلم کو صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں. صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے اب جتنا چاہے دیجیے. واجب زکوٰۃ یہ مسلمانوں ہی کو دیا جائے گا اور مسلمانوں ہی سے لیا جائے گا، مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں میں دینا ہے. تو اگر آپ کے یہاں کوئی ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو عیدی کے نام پر، تحفے کے نام پر، گفٹ کے نام پر آپ ان کو دے دیجیے. آپ کو خوشی زکوٰۃ بھی ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، ثواب بھی زیادہ ملے گا. زکوٰۃ میں کوئی ضروری نہیں کہ پیسے ہی دیے جائیں. زکوٰۃ میں آپ ایسا کر سکتے ہیں، کسی کو راشن دے سکتے ہیں. مان لیجیے آپ کے پاس اگر 1 لاکھ آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے تو کچھ پیسے دے دیجیے. کسی کے یہاں راشن کا انتظام کروا دیجیے اسی پیسے سے. کسی کے عید کا کپڑا بنوا دیجیے. کسی کو کوئی اسٹوڈنٹ ہے ان کے پاس کتاب نہیں ہے، مستحق ہے، تو ان کو بک خرید کے دے دیجیے. تو یہ ساری چیزیں آپ زکوٰۃ کے مصرف میں استعمال کر سکتے ہیں. اور ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مان لیجیے کہ زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا ہے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں، ابھی نہیں ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں آپ کو ابھی فی الفور. مان لیجیے کہ آپ کو اب تنخواہ نہیں ملی یا کوئی اور وجہ ہے جس کی بنا پر کیش آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ اس صورت میں اس سال کا آپ پر جتنا بھی حساب ہوا ہے اس کو نوٹ کر لیجیے، اور پھر جب وہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو آپ اس کو ادا کر دیجیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی رمضان ہی میں زکوٰۃ ادا کرے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں 1 لاکھ روپیہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے مان لیجیے، تو آپ 20,000 روپیہ رمضان میں ادا کر دیا، اگلے مہینے 10,000 ادا کر دیا، اس کے اگلے مہینے 10,000 ادا کر دیا. لیکن چونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ جو واجب ہے فوراً ادا کر دینا چاہیے، ورنہ آپ اس کو ٹکڑوں میں پورے سال ادا کرنا چاہیں تو بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ موٹے موٹے مسائل ہیں زکوٰۃ سے متعلق، جن کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. نہ جاننے کی صورت میں بڑی سی بہت ہی بھول ہوتی ہے، اور پھر ہمارا سارا مال جو حلال اور اتنی محنت سے کماتے ہیں وہ سارا کا سارا حرام رہتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ کا حساب کریں اور حساب کر کے صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.